بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ رب العالمین کے بہت سارے اچھے نام ہیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ کے لیے نام ہیں بہت سارے پیارے اچھے پاک نام، فَادْعُوهُ بِهَا، تم ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارو۔ تو اللہ کے سارے ہی نام اچھے ہیں، پیارے ہیں، بہت ہی بے شمار خزینوں والے ہیں۔ ہر نام کی اپنی ایک خاصیت ہے۔ لفظ اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی سارے اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ اسماء حسنہ میں سے 21واں نام ہے القابض۔ اسماء حسنہ کا یاد کرنا بہت ہی برکت کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ کے ناموں کو، اللہ رب العالمین کے 100 نام ہیں، جو ان ناموں کو یاد کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان ناموں کی محافظت کرے، ان کے مطابق، ان کی خاصیات، ان کے معنی مفہوم کے مطابق اپنی زندگی گزارے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ تو ان ناموں میں سے اللہ رب العالمین کا 21واں نام ہے القابض۔ القابض کے بھی بہت سارے علماء کرام نے خواص لکھے ہیں، اور 3 خواص اس کے زیادہ مشہور ہیں۔ پہلی خاصیت اس کی یہ ہے کہ جو اللہ کے اس نام القابض کو، یا پھر لفظ قابض کے ساتھ یا ملا کر یا قابض 30 بار روزانہ پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو دشمن کے مقابلے میں فتح نصیب فرمائیں گے۔ دوسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی 40 دن تک ہر روز 40 نوالوں پر القابض لکھ کر وہ نوالا کھائے گا، یعنی 40 نوالوں پر القابض لکھ کر وہ 40 نوالے روزانہ 40 دن تک کھا لے گا، اللہ رب العالمین اس آدمی کو بھوک سے اور قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طرح کوئی زخم، کوئی درد وغیرہ ہو، اللہ رب العالمین اس کی تکلیف سے بھی اس کو محفوظ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور تیسری اس کی خاصیت یہ ہے کہ جو آدمی اس میں صفات القابض کو آدھی رات کے وقت پڑھا کرے، اللہ رب العالمین اس کے دشمن کو مغلوب کر دیں گے، اس کا دشمن مقہور ہو جائے گا، مغلوب ہو جائے گا۔ اور بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کچھ اللہ رب العالمین کے ایسے نام ہیں کہ جن کو ایک دوسرے نام کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، اکیلے نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسے القابض کو الباسط کے ساتھ ملا کر، المذل کو المعز کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے، الممیت کو المحیی کے ساتھ، المؤخر کو المقدم کے ساتھ، المانع کو المحصی کے ساتھ، اور الضار کو النافع کے ساتھ۔ یہ پڑھنا زیادہ مناسب ہے۔ اور ان میں ہر پہلا اسم جو ہے، یعنی مثلا المذل اور دوسرا اسم المذل، یہ اس کے ساتھ ملائے بغیر پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ بعض علماء کا یہ قول ہے، اس لیے ان ناموں کو دوسرے ناموں کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ان اچھے ناموں کو یاد کرنے کی اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو پکارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔